رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مودت کا اظہار کیا. رسول اللہ نے بھی ابو سفیان کے ساتھ مودت اور محبت کا اظہار کیا. مودت کا لفظ میں بار بار بول رہا ہوں. مودت کا معنی ہے دلی دوستی، دلی محبت. اس دلی محبت کا اظہار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا. حرم کے بارے میں قرآن کہتا ہے من دخلہ کان آمنا، جو حرم میں داخل ہو گیا وہ امن میں ہے. یہ الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم کے بارے میں بولے. اور ابو سفیان کے گھر کے بارے میں یہ الفاظ بولے من دخل دار ابی سفیان فہو آمن، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا وہ بھی امن میں چلا. جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا وہ بھی امن میں چلا گیا. آج ابو سفیان کا گھر حرم مکی کے اندر شامل ہے. کس کے یہ گمان میں تھا کہ کل کو ابو سفیان کا یہ گھر حرم مکی کا حصہ بن جائے گا؟ ومن دخلہ کان آمنا، جو حرم میں داخل ہوا وہ امن میں چلا گیا. ابو سفیان کا گھر دارالامن، اور ابو سفیان کے گھر کو اللہ تعالیٰ نے امن میں حرم میں داخل کر دیا. من دخلہ کان آمنا، اس کی عملی تصویر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابو سفیان کے گھر کو حرم کے اندر داخل کر دیا. آج ابو سفیان کے گھر میں جو حرم میں شامل ہے، نمازیں پڑھی جاتی ہیں، قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، وہ حرم مکی میں شامل ہے. وہاں نمازیں پڑھی جاتی ہیں، قرآن کی تلاوت جاری ہے، ذکر اللہ جاری ہے. یہ ابو سفیان کے گھر کو اعزاز حاصل ہے. من دخل دار ابی سفیان، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا وہ امن میں ہے. اور خود ابو سفیان کا گھر دار الامن حرم کے اندر اللہ تعالیٰ نے شامل فرما دیا. اول من قاتل فی الردہ وجاہد عن دین، سب سے پہلے مرتد کی جس شخص نے گردن اتاری اور دین کی خاطر مرتدین کے خلاف لڑا وہ ابو سفیان تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، آپ کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد، کچھ قبائل نے مرتد ہونے کا اعلان کیا تھا. اول من قاتل فی الردہ وجاہد عن الدین، دین کے تعلق سے جس شخص نے جد و جہد کی، جو شخص مرتدین کے خلاف لڑا اور سب سے پہلے مرتد کی جس شخص نے گردن اتاری، وہ شخص ابو سفیان ہے. امام زہری فرماتے ہیں وَهُوَ مِمَّن نَظَرَ فِيهِ، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے عَسَى اللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُمْ مَوَدَّةً، کہ اللہ تعالیٰ قریب آپ کے درمیان اور آپ کے دشمنوں کے درمیان دلی دوستی ڈال دے. یہ دلی دوستی کا حق تھا کہ سب سے پہلے مرتد کی گردن ابو سفیان نے اتاری. بخاری شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجدون الناس معادن، تم لوگوں کو ایسے پاؤ گے جیسے کانیں ہوتی ہیں. مثلا سونے کی کان ہے، اس سے سونا ہی نکلتا ہے، چاندی کی کان سے چاندی نکلتی ہے، نمک کی کان سے نمک نکلتا ہے. لوگ کانوں کی مانند ہیں. خیارہم فی الجاہلیہ خیارہم فی الاسلام، جن کا کردار دور جاہلیت میں عمدہ تھا، اچھا تھا، خوبصورت تھا، اگرچہ وہ کردار اسلام اور دین کے خلاف استعمال ہوتا رہا. جن کا کردار دور جاہلیت میں عمدہ تھا، ان کا کردار دور اسلام میں بھی عمدہ تھا. خیارہم فی الجاہلیہ خیارہم فی الاسلام، رسول اللہ نے فرمایا کہ صحابہ جو تم میں زمانہ جاہلیت میں بہتر تھے، آج وہ زمانہ اسلام میں بھی بہتر ہیں. ظاہر ہے جو زمانہ جاہلیت میں جنگجو اور بہادر تھے، حالانکہ کوئی مشن نہیں تھا، کوئی مقصد نہیں تھا، جب ان کو ایک مقصد اور مشن لاحق ہو گیا، مل گیا، پھر تو وہ اس سے بھی بہتر ثابت ہوئے. خیارہم فی الجاہلیہ خیارہم فی الاسلام، جو لوگ زمانہ جاہلیت میں بہتر تھے وہ زمانہ اسلام میں بہتر ہیں. زمانہ اسلام میں تو بہت ہی بہتر ہیں. کیوں؟ انہیں دین کی سمجھ آ گئی، وہ دین سمجھ گئے، دین ان کے اندر داخل ہو گیا.
ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے اور کہنے لگے اقاتل الکفار کما کنت اقاتل المسلمین، بخاری شریف میں اور مسلم میں لکھا ہے۔ اللہ کے رسول اب حکم کیجئے، وہ دور وہ زمانہ بیت گیا جب میں اسلام کے خلاف لڑتا تھا، اب میں مسلمان ہو چکا ہوں، حکم فرمائیے اور دیکھیے کہ میں جس طرح مسلمانوں کے خلاف لڑتا تھا اب میں اس سے بھی زیادہ اور جرأت کے ساتھ اور بہادری اور شجاعت کے ساتھ کافروں کے خلاف لڑوں گا۔ زمانہ جاہلیت میں اپنی قوم کا سردار تھا اور سپہ سالار تھا، قریش کی سپہ سالاری ابو سفیان ہی کے ہاتھ میں تھی۔ جس طرح میں زمانہ جاہلیت میں قریش کی نمائندگی کرتے ہوئے مسلمانوں کے خلاف لڑتا رہا، اب مجھے حکم کیجئے اور دیکھیے کہ میں کس طرح کافروں کے خلاف لڑتا ہوں۔ ابو سفیان یہ بات رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کرتا ہے، رسول اللہ قبول فرما دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے۔ غزوہ حنین میں شریک ہوئے، غزوہ طائف میں پیش تھے۔ غزوہ طائف میں تو ابو سفیان کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی، لیکن ابو سفیان پیچھے نہیں ہٹے۔ قبیلہ ثقیف کا بت گرانے کا جب وقت آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کا انتخاب کیا کہ جاؤ قبیلہ ثقیف کا بت گرا کراؤ۔ مشہور زمانہ منات نامی بت جب گرانے کا وقت آیا، ابو سفیان کو بلایا کہ جاؤ منات کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ اہل نجران کے ساتھ معاہدہ ہوا، عیسائیوں کے ساتھ۔ اس معاہدے میں ابو سفیان کو بطور شاہد بطور گواہ پیش کیا۔ پھر ابو سفیان کو اہل نجران کے صدقات کا والی اور امیر بنایا، اور پھر یہ سیدنا ابو سفیان کا اعزاز ہے کہ فاروقی دور میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مشہور جنگ یرموک ہوتی ہے۔ جنگ یرموک میں ابو سفیان اپنے پورے گھر والوں سمیت شریک تھا۔ ابو سفیان کے پورے گھر والے جنگ یرموک میں شریک تھے۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک آنکھ وہ تو غزوہ طائف میں ضائع ہو چکی تھی۔ اس جنگ میں، جنگ یرموک میں، اس بزرگ صحابی کی دوسری آنکھ بھی ضائع ہو گئی۔ بالآخر سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 31 ہجری میں یہ بوڑھا صحابی جس کی مودت اور محبت رسول اللہ کے دل میں تھی، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا والد ابو سفیان 88 سال کی عمر میں انتقال کر گیا۔ ابو سفیان کو مقبرۃ البقیع میں دفن کر دیا گیا۔